رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں امت مسلمہ کے آنے والے دنوں میں حالات کا بیان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو بتائی ہے امور سیاست اور قیادت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، جس کی مدت 30 سال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ میں جو پہلا خلیفہ ہوگا اس کی طرف اشارہ بھی دیا، اس کا نام بھی لیا، اور امت کا اس پر اجماع بھی ہوا۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ بھی ہوتا، اشارہ نہ بھی ہوتا، پھر بھی ان 30 سالوں میں جو بھی بالترتیب اللہ کی مشیت و قدر کے تحت جو بھی حکمران آئے، جو بھی خلفاء آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عام حدیث کے مطابق خلفاء راشدین ہیں، اسی ترتیب پر ایمان لانا واجب ہے جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے اور جس پر صحابہ کرام چلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا خلیفہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن کی خلافت پر ساری امت کا اجماع ہے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسئلے میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ اگلے سال واپس آنے کا کہا کہ پھر آنا مدینہ میں اس مسئلے کے لیے، اس فیصلے کے لیے۔ تو وہ خاتون کہنے لگیں، ارائیت ان جئت فلم اجدک، مجھے یہ تو بتا دیجئے جب اگر میں آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں۔ کأنہا ترید الموت، صحابہ کرام سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ اگر میں آؤں اور میرے آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو چکی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ اس وقت جو بھی حکمران ہوگا اس سے مل لینا، آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پاؤ، میری وفات ہو چکی ہو، تو پھر تم ابو بکر کے پاس آنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کی بنا پر اہل علم کا یہ موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اشارہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پیشن گوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے کہ آپ کے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے ان میں پہلا شخص جو ہوگا وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بات ہے جس پر وہ خاتون ایمان لائی ہے، اس نے آگے سے چونچرا نہیں کی، وہ ایمان لے آئی۔ اور اسی طرح ہم سب پر فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر ایمان لے آئیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر میری وفات ہو جائے تو اس کے بعد جو فوری طور پر جو خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، جس کا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ اس کے پاس آ جائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتدوا بالذین بعدی، بعدی لفظ ہے بعدی، میرے بعد، یعنی میری وفات کے بعد اقتدا کرو ان دو شخصوں کی، ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، حکم جاری فرمایا۔
اگر کسی اور نے خلیفہ بننا ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے اقتداء کا حکم ابو بکر اور عمر کو نہ ملتا۔ اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ابو بکر کے بعد جو شخص ہے وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اتباع اور چیز ہوتی ہے اقتداء، کہ ان کو اپنا قدوہ بنا لو، امام بنا لو، کیونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے اندر امامت فی الدین اور امامت عظمیٰ کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ اہل علم کے بھی امام ہیں اور ریاست کے بھی امام ہیں، سیاست شرعیہ کے بھی اندر بھی امامت عظمیٰ خلافت کی تمام شرائط اور صلاحیت پائی جاتی ہیں۔ صحیحین کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس مرض کے دنوں میں جن میں آپ کی وفات ہوئی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور مجھے فرمایا ادعی لی اباکی و اخاکی، اپنے بھائی اور باپ کو میرے پاس بلاؤ۔ بھائی عبد الرحمن ہے، باپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ فرمایا حتی اکتب لابی بکر کتابا، تاکہ میں ابو بکر کے لیے کتاب لکھ دوں، ایک دستاویز لکھ دوں۔ عبد الرحمن کو اس لیے بلایا کہ وہ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یأبی اللہ والمسلمون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ بھی نہیں ابو بکر کے علاوہ کسی کو مانے گا اور نہ مسلمان مانیں گے، لہذا اتنی اہمیت نہیں ہے لکھنے کی۔ مجھے پتا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو قبول کرے گا خلافت کے لیے، نہ مسلمان قبول کریں گے۔ میں نے عرض کیا محمد رسول اللہ کی شرائط میں سے ہیں کہ جو پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے، جس طرح اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اسی رسول کی یہ باتیں ہیں کہ آنے والے حالات میں کون کون شخصیات ہیں، کیا کیا مقام ان کو ملے گا، ان کا درجہ کیا ہے دین کے اندر، ان سب باتوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ فرمایا یأبی اللہ والمسلمون الا ابا بکر، نہ تو اللہ مانے گا نہ مسلمان مانیں گے، ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ بول دیا کہ بلا لو اور پھر چھوڑ دیا۔ دوسری روایت میں فلا یطمع فی ھذا الامر طامع، یہ معاملہ جو خلافت والا معاملہ ہے تاکہ اس میں کوئی طمع کرنے والا طمع نہ کرے، میں لکھ دوں، لیکن پھر کہنے لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ اللہ کسی کو تسلیم کرے گا نہ مسلمان قبول کریں گے، بیعت ہی نہیں کریں گے، خلیفہ نہیں بنائیں گے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو۔ اتنا اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو قبول نہیں کرے گی میری امت، اور اللہ پر تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا میرے بعد۔ اسی وجہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام تو دیکھیے کہ اگر لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا، میرے لیے خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا خلیل، لیکن اب اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، اب میں بنا نہیں سکتا خلیل۔ خلیل حبیب سے اوپر مقام ہے اور خلیل ایک ہی ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے، ورنہ آپ کے صحابہ میں جو مقام ابو بکر کا ہے اس پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے الفاظ میں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، کہ مومن لوگ ایمان والے ابو بکر کی خلافت کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو جائیں، معاذ اللہ۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا وہ خلیفہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ صحابہ کرام انہیں کہتے تھے خلیفۃ الرسول اللہ، اور جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کہنے لگے خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ۔ پھر مختصر الفاظ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی صحابہ کی کہ امیر المومنین کہہ دینا کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خلفائے راشدین کے بارے میں پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی اپنی زندگی میں کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے جو کہ راشدین ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے، مہدیین ہوں گے، اور ہر ایک ان میں سے امام مہدی ہوگا۔ امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں کے چار امام مہدی ہیں اور خلفائے راشدین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دو کے نام لیے ہیں اور مدت بتائی ہے 30 سال، جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور پہلے خلیفہ جو کہ بلا فصل ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام لیا ہے، بلکہ ان کے لیے خلافت کی وصیت فرمانے کا پکا عزم کر لیا تھا کہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کرسی کا، خلافت کا، میں لکھ دیتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ مومن ہو اور ابو بکر کی خلافت کے بارے میں انکار کرے، اختلاف کرے، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ کی کہ اس طرح کا نظریہ کسی کے اندر، اس طرح کی سوچ آ جائے۔ اس کے بعد سیدنا عمر کا، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور خلافت بن امیہ، پھر خلافت بن عباس الی یومنا ھذا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ رہنمائی ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔